حدیث ذہن نشین فرما لیے آج کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افشوا السلام بینکم 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 افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو پھیلاتے رہا کرو. آپس میں سلام کو پھیلاتے رہا کرو. آپس میں سلام کو پھیلاتے رہا کرو. افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو پھیلاتے رہا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے علاوہ بے شمار اور احادیث میں بھی سلام پھیلانے کی خوب ترغیب دی ہے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاننے والوں کو بھی سلام کرو, نہ جاننے والوں کو بھی سلام کرو. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ سلام میں جو پہل کرے گا اللہ پاک اسے تکبر سے بری فرمائیں گے. وہ تکبر سے بری ہو جائے گا. اور جس انسان کے دل میں ذرہ برابر, رائی کے دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر ہوگا, فرمایا وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. وہ جنت سے محروم ہو گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس تکبر سے بری ہو جائے اور ہمارے دلوں سے تکبر نکل جائے, تواضع پیدا ہو جائے, تو ہم سلام میں پہل کیا کریں. یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا چھوٹا ہے وہ مجھے سلام کرے, یہ نہ دیکھیں کہ وہ ہم سے منصب میں کم ہے وہ مجھے سلام کرے. نہیں, ہم سلام میں پہل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, بڑوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے, برابر والوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے جایا کرتے تو گھر میں اپنی ازواج کو بھی سلام کیا کرتے تھے, بیوی کو سلام کیا کرتے تھے, اس لیے کہ بیوی بھی تو سلام کی محتاج ہے. سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم جب آپ کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو, سلامتی ہو. اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے, مطلب یہ ہے سلامتی کا کہ اللہ پاک بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے, اللہ پاک غموں سے آپ کو محفوظ رکھے, اللہ پاک فقر فاقے سے آپ کو محفوظ رکھے, اللہ پاک آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے. کتنی بڑی دعائیں ہیں السلام علیکم, کتنی بڑی دعائیں ہیں. تو یقیناً بیوی بھی اس دعا کی محتاج ہے, بچے بھی اس دعا کے محتاج ہیں, گھر میں بہو ہے وہ بھی اس دعا کی محتاج ہے, بیٹیاں ہیں وہ بھی اس دعا کی محتاج ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا التزام تھا گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کبھی کبھی رات کو تشریف لایا کرتے تھے تو آہستہ سے سلام کرا کرتے تھے کہ جو جاگ رہا ہوتا تھا وہ سن لیتا تھا, سویا ہوا جاگا نہیں کرتا تھا. اتنا تاکہ دونوں باتوں کی رعایت ہو جائے کہ سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو اور جو جاگ رہا ہے تاکہ وہ ثواب حاصل کر دے. جب سلام کرنے والا السلام علیکم کہتا ہے اسے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں, ورحمۃ اللہ کہتا ہے 10 اور مل جاتی ہیں, وبرکاتہ کہتا ہے 10 اور مل جاتی ہیں. بتائیے 30 نیکیاں آدمی حاصل کر سکتا ہے سلام کے کلمے سے. پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ سلام کا کرنا یہ سنت ہے اور یہ مسلمان کا حق ہے, سنت ہے. اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اگر آپ سلام کا جواب نہیں دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. سلام کرنا ٹھیک ہے, آداب ہے, کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی آدمی نے نہیں کیا تو گناہگار نہیں ہوگا, لیکن سلام کا جواب نہیں دیا تو گناہگار ہوگا. اسی طرح سے یہ بھی بتایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر سامنے غیر مسلم آ گیا تو غیر مسلم کو آپ سلام کا آغاز نہ کریں, آپ پہل نہ کریں. اگر وہ سلام کر دیتا ہے تو آپ صرف وعلیکم کہہ دیجئے, آپ وعلیکم السلام نہیں کہیے گا, اس لیے کہ کافر جو ہے وہ سلام کا مستحق نہیں ہے, اسے سلامتی کا کلمہ نہ کہا جائے, اس لیے آپ صرف وعلیکم کہہ دیں. اگر وہ آپ کو سلام کرتا ہے آپ وعلیکم کہہ دیں, اور اگر وہ سلام نہیں کرتا تو آپ سلام میں پہل نہ کیجئے. جو اور آداب ہیں وہ آداب آپ اسے کہہ سکتے ہیں, لیکن سلام کا کلمہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ کلام کے آغاز سے پہلے کلام شروع کرنے سے پہلے سلام سے آغاز کرو. موبائل فون پر, ٹیلی فون پر جب آپ بات کرتے ہیں آپ سلام سے آغاز کیا کریں. سلام کو پھیلانے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, آپ کی زبان سے یہ کلمات سنے, اعبد الرحمن, رحمان کی عبادت کرو.
اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. پھر ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلاتے رہا کرو. پھر ارشاد فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو. تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کتنا مبارک کلمہ ہے سلام کا. آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، کہا ملائکہ کے پاس چلے جاؤ، ان کو جا کے السلام علیکم کہو، سننا وہ کیا جواب دیں گے. جو وہ جواب دیں گے وہ آپ کے لیے اور آپ کی ذریت کے لیے قیامت تک یہی کلمہ ہے کہ ملاقات کے وقت آپ نے اس کلمے سے آغاز کرنا ہے. تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم سلام پھیلائیں، کثرت سے سلام پھیلائیں. صحابہ کا یہ معمول تھا. بہت سارے صحابہ بازار میں صرف اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ سلام کریں. کوئی بیچنا نہیں ہے، کوئی خریدنا نہیں ہے، صرف اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ کیا کریں؟ سلام کریں. تو ابھی آپ مسجد سے باہر جب نکلیں گے، تشریف لے جائیں گے، راستے میں جو بھی ملتا ہے، وہ لوگ جو ابھی مسجد میں ایک دوسرے کے آس پاس ہیں، راستے میں پھر مل گئے پھر سلام کرو. صحابہ کا تو یہ حال تھا کہ مسجد میں دونوں ایک ساتھ چل رہے، ایک ستون سے اس طرف ہو گیا، ایک ستون سے اس طرف ہو گیا، یہ بیچ میں جو انقطاع ہو گیا، ملاقات تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوئی، دوبارہ ملتے پھر سلام کرتے تھے. اتنا زیادہ سلام کا رواج تھا. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، آدمی صرف جاننے والے کو سلام کرے گا. آج یہی ہو گیا، جاننے والے کو تو ہم سلام کرتے ہیں، انجان کو کوئی سلام نہیں کرتا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام پھیلاتے رہا کرو، آپس میں سلام پھیلاتے رہا کرو، آپس میں سلام پھیلاتے رہا کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا